السلام علیکم۔ 2 دن قبل اسرائیل نے شام کے ایک فضائی اڈے پر شدید حملے کیے۔ یہ حملے بنیادی طور پر اس خطے کے اندر ترکی کی سربراہی میں ایک ڈیولپ ہوتے ہوئے نئے طاقت کے توازن کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ ترکی کا اس پہ جو ہے وہ رد عمل بڑا شدید آیا ہے، اور اسی طرح ترکی سے وابستہ جتنے ممالک ہیں ان کا بھی بڑا شدید آیا ہے۔ امریکہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے دونوں فریقین کو تحمل کرنے کی بات کی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دراصل یہ حملہ شام پر نہیں بلکہ ترکی پر ہوا ہے۔ اسرائیل نے شام کو نشانہ بنا کر ترکی کو پیغام بھیجا ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ یعنی اسرائیل اب اتنا بدمعاش ہو چکا ہے کہ وہ ترکی جیسی قوت کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ ترکی نیٹو کا ملک ہے، نیٹو کا ممبر ملک ہے، اور اس کی ایک ٹیکنالوجی پیش رفتہ ہے، اس کے پاس ایک بہترین جنگی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کی دھمکیوں کے پیچھے، یعنی کہ جو اس نے اسرائیل نے ترکی کو دھمکی دی ہیں اس کے پیچھے، یعنی یہ جو شام پہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور وہ ترکی کو دھمکی دے رہا ہے۔ صرف 5ویں جنریشن جو ہے اس کا F-35 کہتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ وجہ ہے ان دھمکیوں کی، جو امریکہ نے صرف اسرائیل اور یونان کو فروخت کی ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فضائیہ پہ، پورے علاقے کی فضائیہ کی، اس پورے ریجن کی فضائیہ پہ جو کنٹرول ہے، اس کی وجہ F-35 جنریشن کے وہ طیارے ہیں جو امریکہ نے اسرائیل اور یونان کو فروخت کیے ہیں۔ یونان اور اسرائیل کا بھارت کے ساتھ مل کر اتحاد ہے اور ترکی کو دو طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترکی نے اپنی شطرنج ہے اس پہ، اس کی بساط پہ جو اپنی چالیں چلنا شروع کی تھیں، جس کے آغاز میں ہی اسرائیل نے بساط لپیٹ دی ہے۔ یعنی کہ شام کے اندر جو ترکی کی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر شام کے اندر جو الظہور ایئر بیس کے اوپر حملے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کر کے مستقبل میں اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر ترکی کی معیت میں یا ترکی کی لیڈرشپ میں ایک ڈیولپ ہوتی ہوئی ایک فضائیہ کو یا ایئر بیس کو ابتدائی میں جو ہے وہ لپیٹ کر رکھتی ہے۔ کیونکہ شمال مغربی شام میں واقع ابو الظہور ایئر بیس ایک بار پھر اسرائیلی حملوں کی زد میں آ گیا، جہاں منگل کی صبح اسرائیل نے 8 فضائی حملے کیے۔ حملوں میں ایئر بیس کے رن وے اور سٹوریج تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ چند ماہ کے دوران اس ایئر بیس پر غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ مئی سے سیٹلائٹ تصاویر میں ایئر بیس کے اندر متعدد نئی تعمیرات سامنے آئیں، جن میں ممکنہ طور پر طیاروں کے ہینگرز یا گودام شامل ہیں، جبکہ رن وے اور ٹیکسی ویز کی بحالی کا کام بھی جاری تھا۔ ترکی کی سر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور واقع یہ ایئر بیس بظاہر دوبارہ فعال ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ بعض جائزوں کے مطابق اس بحالی میں ترکی کی ممکنہ معاونت یا مستقبل میں کسی ترک فوجی تعیناتی کا امکان بھی زیر بحث تھا۔ ایسے میں ابو الظہور پر اسرائیلی حملوں کو محض ایک فضائی حملہ نہیں بلکہ شام میں ابھرتے ہوئے نئے عسکری اور علاقائی بندوبست کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف شام اپنی فوجی تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل ان سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ممکنہ خطرات کو ابتدا ہی میں ختم کرنے کے پالیسی پر عمل پیرا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ حملہ ابو الظہور کی بحالی کے منصوبوں کو روکنے کی کوشش ہے، یا شام میں ترکی کے بڑھتے ہوئے ممکنہ عسکری کردار کے لیے اسرائیل کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے؟ بنیادی طور پہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک یا مسلمان حکمران جو ہیں وہ آپس کی دشمنیوں اور رقابتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کر کے دشمن کو یہ واضح میسیج دے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کمزور کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لہٰذا تمہارا جس ملک کے خلاف کارروائی کرنے کا دل کرے تم آ کے کر لو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی ابھی صورتحال کو دیکھیں، اس سے قبل کی صورتحال کو دیکھیں، اور جتنی ڈسٹرکشن مسلمان ممالک میں ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں یا پچھلے 20 سالوں میں تقریباً، وہ ساری باہمی آویزش، مسلمان حکمرانوں کی آپس کی باہمی آویزش کا نتیجہ ہے۔ یعنی دشمن کو کبھی بھی جرأت نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان ایک دشمنیاں اپنے دلوں میں پالے ہوئے نہ رکھے ہوئے ہوتے۔ آج ہی موقع ہے کہ ہم آپس کے تنازعات اور آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیں، تاکہ بیرونی دشمن کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ اپنے ممالک، اپنے ریجن اور اپنے خطوں کو، مسلمان خطوں کو
کمزور کرنے کی یا ان کو تہ و بالا کرنے کی کوئی بھی کوشش جاری رکھ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن اس سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئی بٹن کو دبائیں، ویڈیو سیکشن میں جا کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک برابر پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔